بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو آپ اللہ کے دین کو پورے عرب میں پھیلانے لگے اور اللہ کے کرم سے دن بدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے لگے۔ لیکن عرب میں کچھ علاقے ایسے تھے جہاں مسلمانوں پر ظلم ابھی تک قائم تھا، اور ان علاقوں میں سے خیبر ایک ایسا علاقہ تھا جس پر مشرکین اور کفار فخر کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے خیبر والوں کی اصلاح کے لیے مدینے والوں کو کہا کہ چلو مل کر خیبر والوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے رسول ہر جگہ علی کو بھیجتے ہیں، لیکن اگر ہمیں موقع دیا جائے تو ہم بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ خیبر کی طرف علی علیہ السلام کے بغیر جایا جائے۔ لوگ حیران ہونے لگے کہ خیبر اتنا بڑا قلعہ اور وہاں مرہب جو ہزاروں لوگوں سے ایک وقت میں لڑتا ہے، وہاں علی کے بغیر کیسے جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر وہ شخص اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے وہ آئے اور وہ یہ سوچ لے کہ کسی کو مال غنیمت نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول 1565 اصحاب کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہو گئے، جس میں 200 سوار اور باقی پیدل تھے۔ خیبر مدینہ سے 171 کلومیٹر دور شمال میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً نصف راستہ طے کرنے کے بعد اس راستے پر آئے جو شام سے ہوتے ہوئے خیبر کی طرف آتا ہے۔ آپ جب خیبر کے قریب پہنچے تو کچھ منافقین نے آپ کی خبر پہلے سے ہی خیبر پہنچا دی تھی، اور خیبر والے اپنے قلعے پر کھڑے ہو گئے اور زور زور سے ہنسنے لگے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ اے محمد، یہ مٹھی بھر لوگ لے کر آپ قلعہ فتح کرنے آئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مرہب کی تلوار سے ناواقف ہیں۔ کیا آپ حارث کی تلوار سے ناواقف ہیں؟ اللہ کے رسول نے نظروں کو اٹھایا اور فرمانے لگے اے اپنی جھوٹی طاقت پر غرور کرنے والوں سن لو، ہم تمہارا یہ قلعہ 40 دن میں فتح کر لیں گے۔ مسلمان ڈرنے لگے کہ مشرکین کے پاس اتنا اسلحہ ہے اور ہمارے پاس سوائے تلواروں کے کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی رسول خدا کی زبان پر یقین رکھتے ہوئے خیبر سے تھوڑا دور ہی خیمے لگانے لگے۔ خیبر والوں نے کہا دیر کس بات کی ہے، ان مٹھی بھر مسلمانوں کو مار دیتے ہیں۔ مرہب نے کہا ٹھہرو، ان کا نبی کہتا ہے کہ 40 دن میں یہ ہمارا قلعہ فتح کر لیں گے، دیکھتے ہیں کہ 40 دن کے بعد اگر قلعہ فتح نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ ان کا نبی بھی جھوٹا ہے اور ان کا دین بھی جھوٹا۔ بس روز کچھ اصحاب علم اٹھا کر جاتے تھے، جیسے ہی وہ قلعے کے قریب پہنچتے تھے تو سپاہی کہتے تھے ٹھہرو، مرہب آ رہا ہے۔ وہ مرہب کے نام سے خوف سے بھاگ جاتے تھے۔ اسی طرح 39 دن گزر گئے اور مسلمانوں کے پاس جو جو کھانے کی چیزیں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل 40واں دن ہے اور کل میں اپنا علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں اللہ کی طاقت ہوگی، اور وہ قلعہ فتح کرے گا اور وہ مرہب کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا۔ جب رات ہوئی تو اللہ کے رسول اللہ سے مدد مانگ رہے تھے اور عبادت کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت جبریل امین تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے محبوب، اللہ کا حکم ہے کہ پکارو علی کو جس سے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں، تم اسے ہر مصیبت میں اپنا مددگار پاؤ گے، ان کی مدد سے تباہی، دکھ، درد دور ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد اصحاب سے کہنے لگے علی کہاں ہے؟ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، ان کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ مدینے میں ہے۔ اللہ کے محبوب نے کہا مجھے اللہ کی طرف سے یہ خبر ملی ہے کہ ان قریب علی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پھر علی کا نام سننا تھا کہ اصحاب بہکنے لگے اور ان کے چہرے سے خوشی ظاہر ہونے لگی۔ اتنی دیر میں امام علی رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے اے میرے نبی، آپ کا حکم ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لاب دہن مبارک علی کی آنکھوں پر لگایا تو رسول خدا کے لاب دہن کی برکت سے امام علی کو شفا مل گئی۔ اللہ کے رسول نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا
اے علی یہ علم لو اور جاؤ اور خیبر کا قلعہ فتح کر کے آؤ۔ امام علی علم لے کر قلعے کی طرف گئے اور کلمہ پڑھنے لگے۔ مشرکین پھر قلعے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے نوجوان کیوں اپنی موت کو بلاتا ہے، جا چلا جا۔ اتنی دیر میں امام علی نے وہ لکڑی کا علم مٹی میں گاڑ دیا۔ مرحب حارث سب حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ لکڑی کا علم پتھر میں کیسے گڑ گیا۔ تو خیبر کے نجومیوں نے کہا، اس میں حیرت کی کون سی بات ہے، ہم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ 7000 سال کے بعد جب ولاد اور وصب کے تارے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو زمین کے پتھر موم بن جاتے ہیں۔ لگتا ہے یہ بہت بڑا نجومی ہے، اس کو معلوم تھا کہ یہ وہی وقت ہے، تبھی اس نے ایسا کیا ہے۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ امام علی نے اس علم کو اٹھایا اور پھر پتھر میں گاڑا۔ ایسا امام علی نے 3 بار کیا۔ مرحب اپنے نجومیوں سے پوچھنے لگا، یہ کیا ہے؟ تو نجومیوں نے کہا، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ جیسے ہی یہ علم اٹھاتا ہے اور پتھر میں گاڑتا ہے تو ستارے تبھی حرکت پاتے ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ ستاروں کو نہیں بلکہ ستارے اس کو دیکھ کر چل رہے ہیں۔ حارث امام علی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ میں تمہیں مار دوں گا، اگر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ امام علی نے کہا، اے حارث نہ ہم بھاگنے آئے ہیں اور نہ ہم کسی کو قتل کرنے آئے ہیں، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی اصلاح کرو اور اللہ کے دین پر یقین رکھو۔ اتنی دیر میں حارث نے جیسے ہی وار کیا، امام علی علیہ السلام نے اس وار کو روکا اور ایک ہی وار میں حارث کو واصل جہنم کر دیا۔ مسلمان اللہ اکبر کہنے لگے اور مشرکین سر پیٹنے لگے۔ جب یہ منظر مرحب نے دیکھا تو اس کو اور بھی غصہ آیا۔ اس نے کہا، میری تلوار لاؤ، اس مسلمان کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ مرحب کہنے لگا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، مجھ سے موت بھی ڈرتی ہے۔ اس بات سے مشرک شور مچانے لگے اور خوش ہونے لگے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر دے۔ یہ سن کر مرحب سوچنے لگا کہ ہماری ماں جو قلعے کی سب سے بڑی نجومی تھی، اس نے کہا تھا کہ تجھے جو انسان مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا، تم سب سے لڑنا، جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ قلعے سے آوازیں آنے لگی، مرحب اس کو مار دو، مرحب اس کو مار دو۔ مرحب نے اپنی تلوار نکالی تو امام علی نے فرمایا، ہم یہاں لڑنے نہیں بلکہ تمہاری اصلاح کرنے آئے ہیں۔ مرحب نے کہا، اگر مرد ہو تو وار کرنا شروع کرو۔ مرحب نے پہلا وار کیا، مرحب نے دوسرا وار کیا، مگر دونوں کو امام علی نے روکنے کی کوشش کی۔ مرحب وار کرتا رہا، جب امام علی نے پلٹ کر وار کیا تو امام کا وار مرحب کے سر سے لے کر پیر تک آ رکا۔ سارے مشرکین دیکھتے رہ گئے۔ مسلمان اللہ اکبر کی صدائیں دینے لگے اور مشرکین رونے لگے، سر پیٹنے لگے۔ جیسے ہی خیبر کے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، وہ دروازہ جو 40 اونٹ اور 40 ہاتھی بند کیا کرتے تھے، وہ دروازہ جو بہت بھاری تھا ایک عام انسان کے لیے، امام علی اس دروازے کے قریب گئے اور اپنے ہاتھ سے اس دروازے کو پکڑا اور اس کا آدھا حصہ ہوا میں اٹھا لیا اور آدھا حصہ اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھے اور مسلمانوں سے فرمانے لگے، جاؤ قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ امام علی اپنے ہاتھوں سے اس دروازے کو پکڑ کر کھڑے تھے۔ اتنی دیر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک قدموں کے ساتھ اکیلے اس دروازے سے جانے لگے تو امام علی علیہ السلام کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اصحاب نے پوچھا، یا علی، ہم سینکڑوں لوگ دروازے کے اوپر سے جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ ایک اللہ کا رسول دروازے کے اوپر سے گزرا، آپ کے ہاتھ کانپنے لگے، ایسا کیوں؟ تو امام علی نے فرمایا، امامت کے وزن سے نبوت کا وزن بھاری ہوتا ہے، اور اس جنگ خیبر میں مسلمانوں نے فتح کر لی، اور اس فتح کا صحرا بھی حضرت علی ابن ابی طالب کے حصے میں آیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ ہم نے پوری کوشش کی جتنا علم ہم آپ تک پہنچا سکیں پہنچا دیں۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔